حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کی رحمت پورے جوش میں ہے۔ رمضان المبارک کی بہاریں ایک بار پھر سے ہمیں میسر ہیں۔ محنت کشوں کے لیے شاندار پیکجز اناؤنس ہو چکے، جنت سجا دی گئی ہے، نیکیوں کے راستے آسان کر دیے گئے ہیں، صبح و شام سحری افطاری، دن بھر کی بھوک و پیاس، رات کو کم سونا، زیادہ اللہ کی بندگی کرنا، ہر چیز کی بہت زیادہ قدر و قیمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک نیکی کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی اسے دوہرا اجر دیتے ہیں، کبھی 10 گنا، کبھی 100 گنا، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے نیکی ایک کی ہے اور اجر 700 نیکیوں کا ملتا ہے۔ لیکن ایک کام ایسا بھی ہے جس کی کوئی تحدید نہیں ہے، جس کے اجر کو معین نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے بھی عمل انسان کرتا ہے سب کا اجر و ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کو بتا رکھا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مالا الاعلی کو بھی نہیں بتایا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، یہاں اصل مسئلہ نیت کے اخلاص کا ہے۔ الصوم لی، یہ میرے لیے ہے۔ تنہائیوں میں، دیواروں کے پیچھے جب لوگ موجود نہ ہوں تب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تب اس کی نیت اور عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ خالصتاً میرے لیے ہے، دنیا میں اس کا کوئی اسے فائدہ نہیں، ریا اس کو مقصود نہیں، عزت و شہرت اس کی مراد نہیں، لوگ کہیں یہ بہت بڑا نیک ہے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں، وہ تو یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے، اللہ تو نے حلال کیا تھا کھانا پینا، اب تو نے روک دیا، میں نے چھوڑ دیا، تو چاہتا ہے میں 14 گھنٹے بھوکو پیاس میں رہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو چاہتا ہے میں رات کو کم سوؤں، زیادہ تیری بندگی کروں، سو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ اشتہا انگیز کھانے، وہ شاندار مشروبات جو تو نے پیدا کیے اور میرے لیے جائز قرار دیے، تیری رضا کے لیے تیرے حکم پر میں نے ترک کر دیا۔ آسمان کا رب کہتا ہے، یہ میرے بندے تو نے یہ سب میرے لیے کیا ہے نا، انا اجزی بہی، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی جزا فرشتے لکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم الشان عمل مجاہد داد شجاعت دینے کے لیے محاذ پہ کھڑا ہے، دفاع اسلام کے لیے جان نشاور کرنے کی پوری نیت لے کے دشمن کے مقابل صف آ رہا ہے، اس کا اجر بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ وہ عظیم الشان عمل ہے
فرمایا انا اجزی بہ، اس کا اجر میں رب ہی متعین کروں گا، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ عمل، یہ دن جہنم سے آزادی کے، جنت اپنے نام الاٹ کروانے کے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے تعلقات درست بنیادوں پر استوار کرنے کے، فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ۔ صبح 4:45 بجے سے پہلے پہلے کھا پی لیا جو مقدر میں تھا، اور پھر شام آفتاب کے غروب تک کچھ نہیں کھایا، پابندیاں پوری کی ہیں روزے کی، محض اتنا نہیں کہ کھانا پینا ترک کیا، جھوٹ و فراڈ بھی، غیبت اور چغلی بھی، سوچ و فکر کی گندگی اور آوارگی بھی، نگاہوں کی رسالت بھی، ہاتھوں کے حدود سے تجاوز ہونے کو بھی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جتنا روزے کے آداب کے خلاف تھا سارا چھوڑ دیا۔ ایک فکر سوار ہو گئی، میں نے ان دنوں میں اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کی جنت مجھ پہ واجب ہو جائے، جہنم سے مجھے آزاد قرار دیا جائے۔ فرمایا صوم جنۃ من عذاب اللہ۔ اگر روزے کے آداب کو سمجھ کے اس کے تقاضوں کو نبھانے والے بن گئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل کے نتیجے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنۃ لغرفا یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت میں مکان، خیمے، محل تیار کیے ہیں، یرا باطنها من ظاہرها، ان کی نفاست، ان کی خوبصورتی اور دلکشی کہ ان کے اندر سے باہر نظر آتا ہے، ان کے باہر سے ان کا اندر نظر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی مکان ایسا نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عقل و دانش کے مطابق یہ ایک تمثیل بیان کی، وگرنہ جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا، تجزیہ کرنا یا ان کا نقشہ بنانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسے شاندار محلات۔ فقال اعرابی، ایک دیہاتی نے سوال کیا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اتنے شاندار محل، اتنی اچھی بلڈنگیں، اس قدر خوبصورت مکانات کہ روئے زمین پہ جن کی کوئی مثال نہیں، لمن ہی، اللہ کے نبی ملیں گے کسے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمن اطاب الکلام، جو اچھی گفتگو کرتا ہے، غیبت، چگلی، جھوٹ، نقصان کی باتیں، دوسرے کے لیے اذیت والے کلمات، اپنے بگانے کی برائیاں، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالنا، لا یعنی بحثوں میں وقت ضائع کرنا، اخبار کی خبروں پر گھنٹوں برباد کر دینا۔ لمن اطاب الکلام، اچھا کہنے والا، اچھا سننے والا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، صبح سحری کھائی ہے، پوری نیت کی ہے اللہ تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے،
قرآن مجید رب کا کلام ہے، یہ اس کی زبان پہ جاری ہے۔ رستے میں چلتے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، بستروں پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ لمن اطاب الکلام، اپنی زبان کو آلودہ باتوں سے گندا نہیں کرتا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، خود بھی استعمال کرتا ہے، اولاد و والدین پہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے کمزور بندوں کے لیے بھی دسترخوان وسیع رکھتا ہے، کھانے کھلاتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَدَامَ الصِّيَامَ، مسلسل روزے رکھتا ہے۔ رمضان تو فرض ہے، اس کا روزہ تو لکھ دیا گیا بلا شرعی عذر، اس کا روزہ ترک کرنا تو حرام ہے۔ یہاں مراد نفلی روزوں کی ہے، زبان کا اچھا ہے، دسترخوان کھلا رکھتا ہے، ادام الصیام، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے۔ وصلی للہ عز وجل باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کی تاریکیاں اوڑھ کر سو چکے ہوتے ہیں یہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوبیوں کے حامل انسانوں کو جنت میں وہ محل عطا کرے گا جس کی مثال ممکن نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا بڑی پرکشش ہے، لیکن یاد رکھو ہماری یہ سحری افطاری کا عمل، بھوک و پیاس جھیلنے برداشت کرنے کا یہ عمل، رات کو 1.5-2 گھنٹے امام کی اقتدا میں قیام کا یہ عمل اس لیے ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یاد رکھو جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں، جو جہنم سے خائف ہوتے ہیں، جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے معمولات تبدیل ہوتے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ان کے سینے فرحت و انبساط سے بھر جاتے ہیں، ان کی پیشانیاں روشنی پہ لپٹتی ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ صرف ایک فرق کہ کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو گئے، اتنا سا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دن اور رات کے 24 گھنٹے ان کا شیڈول رمضان کی برکتوں کی مناسبت سے اثر نو طے کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم سوتے کتنا ہیں، ہم جاگتے کتنا ہیں۔ جب سوتے ہیں تو کس سوچ کو لے کر سوتے ہیں، جاگتے ہیں تو سرگرمیاں کیا رہتی ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اور رمضان کے 29-30 دنوں میں اس کی لمبی یہ شاندار خوشی فراہم کرنے والی ٹھنڈی میٹھی راتوں میں اور بڑے متوازن اور معتدل موسم کے ان دنوں میں میں دن بھر جنت کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں، رات کو جنت کے لیے کتنی تدبیر کرتا ہوں، یہ اصل مسئلہ ہے روزہ داروں کے لیے۔ یاد رکھ لینا چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ عنایات ہیں۔ بہت سارے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اب کی بار نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون جا چکا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان مہلتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایھا الناس انی لکم ناصح انی علیکم شفیق، لوگوں میں شفقت و محبت کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ حضور فرمائیں کیا نصیحت ہے؟ فرماتے صلو فی ظلمت اللیل لوحشت القبور، رات کی تاریکیوں میں لمبی نمازیں پڑھا کرو تاکہ قبر کی وحشتوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں محفوظ رکھے۔
सल्लू फी ज़ुल्मतिल लैल। ठीक है, आपने घंटा सवा इमाम की इक्तदा में पढ़ ली तरावी, लेकिन मेरे भाई ये 15-16 घंटे की रात तू रमजान से पहले भी सोता था, रमजान की आमद पर भी तेरी नींद वैसी है, तू इससे पहले भी सारा दिन पैसे के पीछे भागता था, रमजान आने के बाद भी तेरे मामूलात और तरजीहात वही हैं। ना शाबान और शव्वाल में तेरा मसाला अल्लाह की जन्नत थी, ना रमजान की आमद पर सवाए औकाते ताम तब्दील करने के तेरा मसाला जन्नत बनी। तो तुझे अपने आप पे गौर करना चाहिए, ये शबो रोज कहीं जाए तो नहीं हो रहे। सल्लू फी ज़ुल्मतिल लैल लिवहशतिल क़ुबूर, वो मरहला आने से पहले कि कब्र की सख्तियों में तुम्हें मुब्तला कर दिया जाए, वल-इयाज़ु बिल्लाह, वहां शदीद तरीन वहशतें, अंधेरे और तारीकियां, आज मौका है। अबू ज़र फरमाते हैं सल्लू फी ज़ुल्मतिल लैल, रात की तारीकियों में जब दुनिया सो चुकी होती है, अल्लाह आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमा होते हैं और तुझे आवाजें दे देकर पुकारते हैं, मेरे बंदे आ, जो तेरा मसला है मैं रब हूं, मेरे सामने रख, मैं तुझे हल करूं, मैं तेरे मसले हल करूं, तुझे माफ करूं, तुझे रिज़्क़ दूं, तू जन्नत का तालिब बन, तेरे नाम जन्नत अलाट करूं। सल्लू फी ज़ुल्मतिल लैल लिवहशतिल क़ुबूर, वो कब्र की सख्तियों से बचने के लिए आज तैयारी करनी है। और अबू ज़र फरमाते हैं उस तैयारी का तरीका क्या है? हाँ, सुबह तूने सहरी खा ली, शाम को अफ्तारी कर ली, लेकिन रातों को देख, अपनी रातों को देख, तेरी तन्हाइयां कितनी पाक हैं, तेरी खलबतों में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इबादत का उन्सर कितना शामिल है। जब तू अलहदा होता है दुनिया से, अल्लाह की हुदूद का एहतराम कितना करता है। रातों की तन्हाइयां तू सारा बिस्तर तोड़ता रहता है या मुसल्ले पे बसर होती हैं? अगर आज रातें मुसल्ले पे बसर करेगा तो कल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कब्र की सख्तियों से तुझे नजात देगा। और फरमाया वसूमुद दुनिया लिहर्र यौमिन नुशूर, हाँ तकलीफें होती होंगी, मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है, मैं कमजोर हूं, 15 घंटे रोजा नहीं निभा सकता, मुझे डॉक्टर ने ये कहा था, मुझे वो कहा था। है शरई उज़र, शरीयत किसी पे जबर नहीं करती, लेकिन बगैर शरई उज़र दलील के रोजा तर्क करने वाले, मैं चूंकि दिन भर मुशक्कत करता हूं इसलिए नहीं रख सकता, मेरा ये मसला इसलिए नहीं रख सकता, मेरा फला मसला है, बच्चों की रोजी रोटी का मसला है। अबू ज़र फरमाते हैं लिहर्र यौमिन नुशूर, आज ये मुशक्कतें, गर्मियां, मौसमों की सख्तियां, नेमतों की कमियाबी, इसकी वजह से रोजा छोड़ने वालों अल्लाह से डरो, जब कयामत का सूर फूंका जाएगा, लिहर्र यौमिन नुशूर, उस दिन कयामत के दिन गर्मी किस कदर शदीद होगी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का गज़ब किस कदर नुक्ता उरूज पे होगा, तो उसका तसव्वुर करो। सूमुद दुनिया, उस दिन की सख्तियों से बचने के लिए आज रोजे रखो। और फरमाया व तसद्दकू मखाफत यौमिन असीर, सदका करो, माल थोड़ा है या ज्यादा, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नेमतें दी हैं, उसकी रजा के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोलो, अपने दस्तरखान वसी करो। वो सियासी अफ्तारियां जिसमें अफराद कम होते हैं, तस्वीरें ज्यादा बनती हैं, जहां सिर्फ रिया होती है, जहां सिर्फ नमूदो नुमाइश होती है, रोजा रखा है कि नहीं, ना मेजबान को इसका ख्याल है, ना मेहमानों को इसका लिहाज है, बस अफ्तारी करके सवाबे दारैन कमाने वाले और लंबी लंबी सेल्फियां और वीडियोस चलाने वाले, इससे बचो। तसद्दकू मखाफत यौमिन असीर, वो तंगियों का दिल
जिस दिन फिदिया देने के लिए, सदका करने के लिए, रिश्वत पेश करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं होगा, तेरे अमाल होंगे, अल्लाह की बारगाह होगी, वहां तुझे खड़ा किया जाएगा और फिर सख्त तरीन हिसाब किताब का मरहला। वलअयादु बिल्लाह। अल्लाह हमारे लिए आसानियां कर दे। अबू ज़र फरमाया करते थे, तसद्दकू मखाफत यौमिन असीर। उस उसरत वाले दिन, उस तंगी वाले दिन, उस परेशानी में मुब्तला करने वाले दिन से डरते हुए उस दिन की आसानियां पाने के लिए आज सदका करो। ये सब कुछ अल्लाह ने हमें दे रखा है। जिस्मो जान भी है, मालो मनाल भी है, जाहो हशमत भी है। मसला सिर्फ ये है हम इन्हें कहां इस्तेमाल करते हैं। क्या दिन और रात के 24 घंटे सिवाय खाने पीने के औकात की तब्दीली के मेरे मामूलात में कोई फर्क आया? आज दूसरा रोजा है, कुरान मजीद से ताल्लुक कितना गहरा हुआ है, इसे फहमो तदब्बुर के साथ पढ़ने की तहरीक पैदा हुई। किताबुल्लाह को सीखना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपने लिए मशाले राह करार दे के उसे समझने की तदबीर करना। क्या ये सहरियां अफ्तारियां हमें समझाती हैं? ये क्या कभी कैलकुलेशन की है? 11 महीने तो दुनिया के पीछे भागता रहा। कितनी नमाजें हैं जो 11 महीनों में वक्त पे पड़ी हैं, कितनी हैं जो बेवक्त पड़ी हैं, कितनी हैं जो जमात के साथ पड़ी हैं, फिर जमात में कितनी हैं जो तकबीर उला से पड़ी हैं, और तकबीर उला के साथ भी कितनी हैं जो पहली सफ पे पड़ी हैं। कोई हिसाबो किताब करो मेरे भाइयों अपने मामूलात का और जायजा लो कि आज 1444 हिजरी के रमजान मुबारक के दूसरे रोजे में मैं क्या तरजीहात रखता हूँ। ये रमजान, इसके बाकी रहने वाले 27 या 28 दिन कैसे बिताने की सोच रखता हूँ। क्या मेरे शबो रोज इसी दुनिया के पीछे भागते हुए गुजरेंगे या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा का तालिब होके उसके लिए बसर करना। वक्त गुजर जाता है, जागने वालों का भी, सोने वालों का भी, रोजा रखने वालों का भी, ना रखने वालों का भी। ईद की सेलिब्रेशन भी सबकी हो जाती है, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हिसाबो किताब, जज़ा और सज़ा तेरी तरजीहात की बुनियाद पे तेरा मसला क्या था, सबसे अहम तरजीह तेरी क्या थी, और फिर उस मसले के हल के लिए या उस तरजीह को पाने के लिए तूने मेहनत कितनी की है। फैसले इस पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा हुक्म दिया, अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका। हमने आपके सीने को खोल दिया, जो बोझ थे आप पे वो हटा दिए। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका, इतने भारी बोझ जिनकी वजह से आपकी कमर दोहरी हो रही थी, हमने वो आपसे दूर कर दिए। वरफ़अना लका ज़िक्रका, इज्जो शरफ इतना कि सारा आपको इतनी बुलंदी और अज़मत अता की कि अल्लाह की मखलूक में इसकी मिसाल कोई नहीं। व इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। तंगियां होती हैं, कुल्फतें, मुसीबतें, परेशानियां होती हैं, लेकिन इसके साथ फिर आसानियां भी बहुत हैं। तरीका क्या बताया है, यहाँ हुक्म क्या है इस सूरह मुबारका में? फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, फर्जी नमाजें पढ़ते थे, सुन्नतों का एहतिमाम करते थे, फर्जी रोजे रखते थे, जिहाद के मार के लड़ते थे, दावत के मैदानों में हमेशा बरसरे अमल रहते थे, यहाँ वहाँ मेले मंडियों में, मार्केटों
मस्जिदों बाजारों में, बाहर से आने वाले काफिलों में, चौधरियों के डेरों पर, चराहों चुरस्तों पर, मस्जिद और मस्जिद से बाहर हर जगह पर अल्लाह का दीन एक एक फर्द के सामने पेश करने की जुस्तजू रखते थे। इतनी मुशक्कत और मेहनत के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं फैदा फरगत फंसब, जब फुर्सत मिले, जब तन्हाई मुयस्सर आए, फिर अलहदा होके फंसब, अल्लाह के लिए झुक, वैला रब्बी का फरगब, ऐन यकसू होके तन्हाई की इबादत, खलवत का रोना, अलहदगी में बैठ के अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से अपने दुख दर्द, अपने मसले शेयर करना, उससे मुनाजात करना, उसको अपना मबूद समझ के, अपना महबूब समझ के, अपना हकीकी मसजूद समझ के उसके सामने जबीने नियाज रगड़ना। फैदा फरगत फंसब, हाँ दिन भर आप मुशक्कत करते हैं, बच्चों की रोजी रोटी है, दुकान पे बैठना है, मेहनत मजदूरी है, दफ्तर मार्केट है, करते हैं सब कुछ। अल्लाह की कसम सरवरे कौनैन की मुशक्कतें इससे ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुक्म क्या दिया है, फैदा फरगत फंसब, जब इन फराइज़ मनसबी से आप फारिग हो जाएं। 9 बीवियां हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके हुकूक भी हैं, घरों की देखभाल भी है, बाकी मामलात भी हैं, उम्मत का बोझ है, इस्लाह और तरबियत आपका मनसब है, जिहाद के मार के दरपेश है, दावत का कोहे गिरा आपके कंधों पे है, सब कुछ है, फिर भी फरमाया फैदा फरगत फंसब, जब अलहदगी मुयस्सर हो तो यकसू हो के अल्लाह के सामने खड़े होना है, इला रब्बी का फरगब, उसकी तरफ तवज्जो करनी है, ताकि आपकी दुनिया भी आसान हो और आपकी जन्नत भी बुलंद हो। वल्लाह अल्लाह ने हमारी तरजीहात खुद तय की हैं। बहुत मसले होंगे, आपको होंगी, आपकी मुशक्कतें बहुत तवील तर, मसरूफियतें बड़ी होंगी, 12-15 घंटे दुकान करनी है, ऑफिस जाना है, नौकरी की डिमांड है, सारी जरूरतें हैं, लेकिन इसके बावजूद फैदा फरगत फंसब व इला रब्बी का फरगब, कभी तन्हा होके किसी कोने में खड़े होके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से अपने ताल्लुकात मजबूत जरूर करो। रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुशक्कत करते थे, और इस उम्मत के लिए, दीन के लिए, इसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, मेरे नबी रात की तन्हाइयों में खड़े होके जो अल्लाह के सामने गुफ्तगू शनीद की जाती है, अपने दुख रोए जाते हैं, वतअन ये नफ्स को कुचलने के लिए, ये फासद ख्यालात को दिमाग से झटकने के लिए, सोचो फिक्र की आवारगी को दुरुस्त करने के लिए, मामूलात जिंदगी को शरीयत के मुताबिक डालने के लिए, या शद्दुवता सबसे बेहतरीन और मजबूत तरीन जरिया क्या है, इन्ना नाशियतल लैल, जब दुनिया सोई हुई होती है, वो जाग रहा होता है, तब उसके सामने आके दामन फैला के खड़े हुआ करो। वतअन, इससे तुम्हारे नफ्स की जितनी मैल कुचैल है बस वो साफ हो जाएगी। व अक़वामु क़ीला, और उसके साथ बातें, बेहतरीन वक़्त, डायरेक्ट मामला तय करने का वक़्त, उससे गुफ्तगू का, अपने दुख सुख शेयर करने का सबसे बेहतरीन वक़्त रात की तन्हाइयां। अल्लाहु अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे भी थे, मस्जिद भी थी, लेकिन इसके बावजूद चटाई का एक खैमा अलग से बनाया, घर वालों से अलग होके, मस्जिद वालों से भी अलग होके, इस खैमे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी के लिए तन्हाई इख्तियार कर। और उम्मत का ज़ौक़ देखिए, सहाबा किराम ने ताड़ लिया,
اللہ کے نبی یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہ رات کی نماز ہے، دن کی فرض نمازیں نہیں، پوری جماعت آ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ڈھونڈا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ راتوں کو مدہوش ہو کے سونے والے، افطاری کے نام پہ اتنا کچھ پیٹ میں بھر لیا کہ اب طبیعت بوجھل ہو گئی، تراویح پڑھنے کو ہمت نہیں بڑھتی، نیند غالب آ گئی، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، اگلے دن کی فکر ہے، محنت کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے، جلدی چھوڑو حضرت، جلدی کرو، سونا ہے جا کے، امت تلاش میں ہے۔ ہمارے امام محترم رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں اور امت اس خیمے میں آگے آپ کی اقتداء میں ہے، حتیٰ کہ یہ رات گزر گئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات نہیں نکلے اپنے حجرہ مبارک سے، قوم انتظار میں ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کا یہ حال ہے، ان کا راتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلام ہونے کا یہ معیار ہے۔ عام دن ہے رمضان کے علاوہ، اس کی رات کھڑے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ما زال بکم حتی ظننت ان سیکتب علیکم فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم۔ تمہارا یہ والہانہ شوق نفل پڑھنے کے لیے، راتوں کو تمہارا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء تلاش کرنا کہ ہم رسول کے خیمے میں ان کے ساتھ جا کے پڑھیں گے، فرمایا مجھے گمان ہونے لگا ہے تمہارا شوق دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تہجد تم کو فرض کر دی جائے۔ اللہ کی قسم وہ رات وہ لوگ ہمارے طرح نہیں تھے، اللہ نے جن کے نام جنت الاٹ کر دی، قرآن مجید میں جا بجا جن کے لیے مغفرت کے اعلان کیے، جن کے لیے جنت کے محلات کی تیاری کی نویدیں سنائی۔ میں نے وہاں دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا، میں نے جنت میں بلال کے پاؤں کی آہٹ سنی۔ مسئلہ کیا تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ جنت تھی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے دن گزارتے تھے، وہ رب کی رضا کے لیے رات گزارتے تھے۔ اگر دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہیں تو قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اس کی عظمت کے لیے ہیں، اور رات کو اگر مسلح پہ ہیں ساری رات تڑپتے رہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا، لوگوں میں نے رسول کے اصحاب کو دیکھا، وہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے تھے تو یوں تنے ہو کے، یوں سینہ چوڑا کر کے کہ جیسے پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا، اور رات جب اپنے رب کے سامنے وہ سینے میں ہاتھ باندھ کے گڑ گڑاتے تو یوں روتے جیسے گمشدہ بچے کی ماں رویا کرتی ہے، تڑپ تڑپ کر روتے تھے اپنے رب کے سامنے۔ یہ خوبیاں تھی ان میں، اللہ نے دنیا کی عظمتیں بھی عطا کی، جنت کی بلندیاں بھی ان کے نام کے نام۔ رمضان ہمارے لیے ایک مہلت لے کے آیا، اللہ اکبر۔ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے، لوگوں اپنے معمولات تبدیل کرو، اللہ کی بندگی کی طرف توجہ کرو، اللہ اکبر۔ خیبر کا معرکہ، اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے، جنہیں جنت کے شوق پیدا ہو گئے، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن سن کے وہ نقشے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے، روزے رکھتے تھے، سحریاں افطاریاں کرتے تھے، لیکن واللہ اتنی نعمتیں ان کے پاس نہیں تھی جتنی اللہ نے ہمیں عطا کی۔ خیبر کا معرکہ، خیبر یہودیوں کے ساتھ معرکہ، سخت ترین ان کے قلعے، دن بار صف آرا رہتے، سارا دن دشمن کے مقابل رہتے، اور رات کو اپنی قرارگاہ میں اپنے خیموں میں آ کے آرام کرتے۔ اور آرام کیسے کرتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف اصوات رفقت اشعریین، اشعریوں
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، میں جانتا ہوں تم رات کو کن خیموں میں سوتے ہو۔ فرمایا حالانکہ میں نے تمہیں ان خیموں کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم ان خیموں کے اندر جاتے ہو، میں نے تمہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے کیسے پہچانا کہ یہ اشعریوں کے خیمے اصوات رفقت، وہ دھیمی دھیمی سسکیاں، وہ گھٹی گھٹی آوازیں جو سینوں سے خارج ہوتی ہیں، وہ قرآن مجید کی گنگناہٹ جو زبانوں سے ادا ہوتی ہے، یہ اللہ کے بندے جو گھر بار چھوڑ کے رسول اللہ کے پرچم کے نیچے اسلام کی سربلندی کے لیے، خیبر کی فتح کے لیے مارکا ہے کارزار میں اترے ہوئے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میسر ہے انہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو جہاد کی راہ میں پڑنے والی دھول ہے، مٹی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی برکت سے جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کر دیتا۔ یہ جانتے تھے اللہ کے نبی کی صحابیت بھی ہے، رسول اللہ کی قیادت بھی ہے، یہودی جو اسلام اور اہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے مار کا آرائی بھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، دن صف آرا رہے دشمن کے مقابل، اور رات لا عارف رفقت لا عارف صوت رفقت الاشعریین، وہ اشعری قبیلے کے لوگ جو دل کو داد شجاعت دیتے ہیں جہاد کے محاذ پر۔ بہت بڑا عذر تھا، سارا دن مشقت کرتے رہے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، مورچے میں رہے ہیں، فرض پڑھ لیتے کافی تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے، جنت کا شوق اس قدر غالب ہے، جہنم کا خوف اس قدر زیادہ ہے، گنگناتے ہیں، روتے ہیں، سینوں سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ خیمے کس نے لگائے، لیکن تمہاری آوازیں سن کے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ اشعری ہیں جو اپنے رب سے ہم کلام۔ بہت مصروفیتیں ہوں گی میرے بھائیوں، کرنے ہیں کام، کوئی انکار نہیں اس کا، لیکن میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں، ہماری یہ راتیں عام راتوں کی طرح نہیں گزرنی چاہیے، ہمارے یہ اوقات عام دنوں کی طرح ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ عبادت کا شوق پیدا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے مشقتیں، عزیمتیں، کلفتیں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی آتا ہے، مدینہ منورہ کے بالکل آخر میں مسجد سے سب سے دور اس کا گھر ہے، ہر نماز کے لیے وہاں سے پیدل چل کے آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر پیدل چل کے جاتا ہے۔ مدینہ سب سے دور گھر اس کا، سواری میسر ہے یا نہیں ہے لے کے نہیں آتا، اتنی سہولتیں نعمتیں نہیں ہیں۔ ساتھیوں نے کہا آپ کوئی جانور کیوں نہیں خرید لیتے، کوئی گدھا رکھ لو، آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں رکھوں گا، بلکہ اس نے کہا میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی حیرانی کی بات ہے نا، صحابہ کرام نے جا کے اللہ کے نبی کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی صحبت اور رفاقت کون نہیں چاہے گا، میرا مسئلہ تو یہ ہے میں دور سے آنا چاہتا ہوں، پلٹ کے دور جانا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ میرے آنے کا ہر قدم بھی لکھے، میرے لوٹنے کا ہر قدم بھی لکھے۔ اللہ، یہ شوق ہے نا جنت کا، کیا لکھا جاتا ہے؟ اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جنت میں درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور اس کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا قانون ہے کہ آنے والے پیدل چل کے آنے والے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں برائیوں کا مٹنا، جنت میں بلندی درجات. لیکن میں دور سے آتا ہوں، دور لوٹتا ہوں، ساری نمازیں آپ کی اقتدا میں آ کے ادا کرتا ہوں. اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے میرا آنا بھی لکھا جائے، میرا جانا بھی لکھا جائے. سرور کونین فرماتے ہیں قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، تیری اتنی اچھی نیت ہے، جنت کا اتنا شوقین ہے، اللہ نے تیرے آنے والے بھی لکھ دیے، تیرے لوٹنے والے بھی لکھے جاتے ہیں. واللہ یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے. نماز لمبی ہوتی ہے، دل میں تقدر پیدا نہ ہو. قرات زیادہ ہو گئی، آج 12 کی بجائے 15 منٹ لگ گئے، گھبراہٹ نہ کھڑی ہو جائے. قرآن مجید کا درس تھوڑا سا لمبا ہو گیا، پریشانیاں لاحق نہ ہو. یہ کام کاج چھوڑ کے آنے والا اور دور سے لمبا سفر کر کے ہر نماز کے لیے مسجد نبوی میں آنے والا، اللہ کے نبی تمنا یہ ہے آنے جانے کے سارے قدم لکھے جائیں، نیکیاں میرے مقدر میں لکھی جائیں، برائیاں مجھ سے دور کر دی جائیں، جنت میں میرے درجات بلند کر دیے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، تیری نیت اچھی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے تیرے لیے یہ کر دیا. اللہ اکبر. ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، ان میں چشمے اور نہریں ہیں. اور جنت ایک نہیں ہے، جنات بہت ساری جنتیں، عیون بہت ساری نہریں ہیں. اور جانے اللہ ذو الجلال والاکرام کس کس کو کتنی کتنی عطا کرے. اللہ ہم سب کے مقدر میں کرے. سب سے کم جنت والا، سب سے کم جنت والا دنیا سے کئی گنا زیادہ جنت کا مالک. لیکن ہمیں محنت کرنی ہے زیادہ جنت لینے والوں میں شامل ہو، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر گرفت کے، بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں جانے والے. اللہ نے قانون کیا بیان کیا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. ان چشموں والی جنتوں میں وہ ہوں گے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو احسان تلاش کرتے تھے، بہتر سے بہتر عمل کے پیچھے بھاگتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. وہ راتوں کو سوتے کم تھے، اللہ کے سامنے روتے زیادہ تھے. یہ خوبی بیان کی ہے اللہ. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھکتے تھے، مشقتیں ہوتی تھی، محنت مزدوریاں وہ بھی کرتے تھے، پیٹ وہ بھی کھا کے ہی بھرتے تھے، جو ان کے زیر کفالت تھے ان کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے. لیکن انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ نیکیوں کے حریص، اعمال کو خوبصورت ترین بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، راتیں مصلوں پہ جاگ کے بسر کرنے والے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحریوں کے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے رونے والے. اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا.
اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، نبی کے توسط سے ساری امت کو سمجھاتے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہاں دنوں کی مشقتیں، ذہنی دباؤ، معاملات کا رش، مشغولیت کا ازدحام، حالات کی خرابیاں، بہت سارے مسائل ہیں جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رات کو جب دنیا سو چکی ہوتی ہے تم تب اپنی پریشانیاں لے کے اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسے اپنا وکیل بنا لو۔ فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا دوست بنا لو، اسے اپنا کارساز بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں وتبتل الیہ تبتیلا، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، علیحدگی میں آ کے آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، اور پھر وکالت نامہ میں دیتا ہوں، اس پہ سائن کر کے مجھے اپنا وکیل کر لو۔ جس کا وکیل رب ہو جاتا ہے وہ کوئی مقدمہ ہارے گا؟ روزہ داروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اگر اس رمضان میں اللہ کو اپنا وکیل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو ہمارا رمضان لگ گیا، ہمارا سیزن لگ گیا۔ اور اگر اپنے نفس کی پیروی ہے، اللہ کی وکالت پر، اس کے کارساز ہونے پر اعتبار نہ کر سکے، اس کے وعدوں پر، اس کی ضمانتوں پر بھروسہ نہ ہوا، تو یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، یہ سحریاں افطاریاں شاید کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يكسبون۔ مومنوں، تم واقعتاً ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہو؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، تمہارے سجدے بڑے لمبے ہونے چاہیے، وَرُكَّعًا، تمہارے رکوع طویل تر، دراز ترین، کثرت کے ساتھ، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، جبین نیاز اس کے سامنے رکھ کے، کبھی دامن اس کے سامنے پھیلا کے، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی عظمتیں یہ سب کرو گے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کبھی اسے پیٹھ نہیں دکھانی، کبھی اس کے ذکر سے، اس کی بندگی سے غفلت کا اظہار نہیں کرنا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، ان کی پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں تھکا ہوا تو ہوں دن بھر کا، 1.5 گھنٹہ قاری صاحب کی ابتدا میں پارا سوا پارا بھی سنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بستر پہ پہلو ٹکتا نہیں ہے، سکون نہیں آتا، کبھی جہنم کا خوف دامنگیر ہوتا ہے، کبھی جنت کا لالچ اکساتا ہے، پھر یہ بندہ اٹھتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے، اللہ تو مجھے قبر کی وحشتوں سے بچا لے، اللہ تو مجھے حشر کی سختیوں سے بچا لے، حساب و کتاب کی مشقتوں مصیبتوں سے مجھے نجات دے دے، جہنم سے مجھے آزاد کر دے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ عظیم الشان جنتیں، جنت العالی، جنت الفردوس، پھر نبی رحمت کا جوار اور رفاقت، یہ ٹکتا نہیں ہے، رات کو بستر پہ نہیں ٹکتا، تھوڑا وقت ہوتا ہے جب سوتا ہے، اور زیادہ وقت ہوتا ہے جب اس کی جنت کے لیے روتا ہے۔ یہ زندگی کے معمولات، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاجبہ ربنا، ہمارا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کس پہ
فرمایا اس بندے پر جو لیٹا ہوا تھا، بیڈ روم میں تھا، خیال آیا میں محتاج اور ضرورت مند ہو کے، اللہ کے لیے میری بات پہ غور کرو، میں محتاج اور ضرورت مند ہوں، میں فقیر اور بے بس ہوں، وہ داتا جسے میری ضرورت نہیں ہے، تیرے میرے روزوں کی اللہ کو ضرورت، ان سحریوں افطاریوں کی رب کو حاجت، میں فقیر ہو کے، نوکر ہو کے، بے بس اور محتاج ہو کے غافل ہوں، جبکہ وہ مالک اور داتا ہو کے میری انتظار میں ہے۔ انتظار تو وہ کرتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، ضرورت مند تو میں ہوں، وہ تو نہیں ہے۔ یہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ ضرورتیں تو میری ہیں، پریشانیاں اور احتیاج تو مجھے ہے، لیکن وہ انتظار میں ہے، وہ نہیں سوتا کہ شاید میرا بندہ اب میرے پاس آ جائے، شاید میرا بندہ اب میرے پاس آ جائے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بندہ سارا من فراشہ و وطائہ من بین حبہ و اہلہ الی صلاتہ، گھر والی ہے، بیوی بچے ہیں، نرم گرم بستر ہے، پرسکون رہائش گاہ ہے، نعمتیں ساری میسر ہیں، یہ سب کو چھوڑتا ہے، اور وہ جو حقیقی مالک اس کے انتظار میں تھا نا، اس کی آواز میں لبیک کہتا ہے، الی صلاتہ، وضو کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں رغبتاً فیما عندی وشفقتاً مما عندی، لالچ ہوتا ہے اس کے دل میں، وہ اللہ کی رحمتیں چاہیے، اس کی رضا رضوان چاہیے، جنت میں عظیم الشان محل چاہیے، بڑے لمبے چوڑے جاگیریں اور وسعتوں والی جنت، نہروں والی چشموں والی جنت چاہیے۔ رغبتاً فیما عندی، فرمایا مجھ سے جنت لینے کے لیے یہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وشفقتاً مما عندی، اور میرے غضب سے، میری جہنم سے، میرے خوف سے، میری پکڑ سے بچنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ آسمان پہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، انظروا الی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ جس نے بیوی کا پہلو چھوڑا ہے، نرم و گرم بستر چھوڑا ہے، بچوں کی محبت چھوڑی ہے، آرام دہ بیڈ روم چھوڑا ہے، الی صلاتہ، اور کھردری صف پہ کھڑا ہو کے میرے سامنے گڑ گڑا رہا۔ بہت مہلتیں ہیں، بہت وقت ضائع کیا، بہت وقت ضائع کیا ہے میرے بھائیوں۔ محاسبہ کرو رمضان المبارک کے اس پہلے خطبہ جمعہ میں، جائزہ لو اپنے گزرے ہوئے ماہ و سال کا، پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کیا سرگرمیاں رہی، جنت کے قریب کتنا ہونے کے لیے کوشش کی ہے، اور جنت سے دور کر دینے والے اعمال کتنے رہے۔ بہت عذر بہانے ہوں گے، آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا عامر بن عبداللہ بن الزبیر، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد محترم حواری رسول زبیر بن عوام بھی صحابی ہیں، عامر صحابی کے بیٹے، اسماء بنت ابی بکر کے پوتے، شدید بیمار ہیں۔ مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، اذان کی آواز کان میں پڑی، فرماتے ہیں خذو بیدی، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے نماز کے لیے اٹھاؤ اور مسجد میں لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، فقیلا انک علیل، حضرت آپ تو مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہیں،
آپ کی ٹانگیں آپ کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہیں. بیماری نے جسم میں چھوڑا کچھ نہیں. انکا علیل، آپ پہ مسجد میں جانا واجب نہیں. کہا لا اسمع داعی اللہ فلا اجیبہ، میں نے سن لیا ہے کہ مؤذن کہہ رہا تھا اللہ نے بلایا فلا اجیبہ، اور نہ جاؤں. بیمار ہوں، جسم نقاہت سے ٹوٹا ہوا ہے. اسمع داعی اللہ، وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے بلایا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر نماز ہوگی. وہ کہہ رہے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. سجدوں میں عزت ہے، جھکنے میں کامیابی ہے. فلا اجیبہ، بیمار تو ہوں لیکن کیا اللہ کی آواز پہ نہ جاؤں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ نے بڑی تندرستیاں دی ہیں، اللہ انہیں دوام عطا کرے، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے. اللہ نے طاقتیں دی ہیں، مہلتیں وسائل دی ہیں. یہ معیار ہے ان لوگوں کا جو جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ نے بلایا ہے، نہ جاؤں؟ سہارا دے کے اٹھایا ہے، کندھے دے کے مسجد میں لے کے آئے ہیں، امام صاحب کے ساتھ کھڑا کر دیا، صف میں بیٹھ گئے. گرتے پڑتے جیسے تیسے تھا. فرکع رکعتا ثم مات، مغرب کی نماز کی ایک رکعت ادا کی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.